کورونا وائرس سے متعلق۔ دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو لگ بھی جائے، اور بھی دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس کے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا اچھی بات ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اس سے پریشان ہو کے ڈر جانا، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے خوف زدہ رہنا، جیسا کہ دن رات لوگوں کے فون آ رہے ہیں اپنے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے خوف زدہ ہیں، یہ چیز کیوں ہے؟ ارے ہم مسلمان ہیں، موت ہماری آنی ہی آنی ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں آنی۔ دیکھیے، جتنے لوگ اس وقت کورونا وائرس سے موت کا شکار ہو رہے ہیں روزانہ، میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ روزانہ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہوں گے، یا کسی اور بیماری سے مرتے ہوں گے، یا بھوک سے ہی مرتے ہوں گے۔ اب دیکھیے، ہم ڈرائیونگ کے لیے نکلتے ہیں، ہماری احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس ہمارے پاس ہو، ہمیں گاڑی چلانی آتی ہو، گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے سیٹ بیلٹ باندھ لی، اپنی لین میں رہنا ہے، اگر رات ہے تو ہیڈ لائٹ آن کرنی ہے، بارش ہو رہی ہے تو وائپر آن کرنے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ اسپیڈ لیمٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے روٹ پہ چلنا ہے، ون وے نہیں توڑنا۔ تو کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ ہم گاڑی چلا رہے ہیں نا۔ روز گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روز بسوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ٹرینوں کے بھی آئے دن کبھی ہو جاتے ہیں، جہاز بھی کبھی کریش ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے کام ہر آدمی اپنے روٹ پر آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن گھر بیٹھے خوفزدہ ہو جانا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ ایک وبا آ گئی، جیسے طاعون، کینسر۔ اس وقت کے لوگ، ایک تفسیر میں ہے 4000 اور کہیں ہے 10,000، تو وہ بہت بڑی تعداد، گویا کہ 10,000 کی تعداد اپنے گھروں سے نکلی، اور دو پہاڑوں کے درمیان ان کے ذہن کے مطابق وہ بڑا اچھا پرفضا مقام تھا، ان کا یہاں وہ بیماری نہیں آئے گی، وہاں آ کے رک گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں، کہ اللہ رب العزت نے ان تمام 10,000 کو بغیر کسی بیماری کے موت دے دی، کوئی سبب نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی تعاون نہیں، 10 کے 10,000 اکٹھے مر گئے ایک ساتھ۔ اب اتنی بڑی تعداد تھی، لوگوں نے کہا کون قبریں کھودے، کون دفنائے، کہاں سے انتظام ہو، ایسے ہی چھوڑ دی، ہڈیاں گل سڑ رہی ہیں۔ اللہ کی شان، ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ وہاں سے گزرے، اتنی بڑی تعداد میں جب انہوں نے ہڈیاں دیکھی انسانوں کی، تو اللہ میں سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی، تو انہوں نے پھر دعا کی، یا اللہ مہربانی فرما دے، ان سب کو تو ایک دفعہ دوبارہ زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو قبول فرما کر ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ ارے موت تو آنی ہے، کورونا سے پہلے بھی لوگ مرتے تھے، اس کے بعد بھی مریں گے۔ ایک اور چیز، جب انسان کسی چیز کے بارے میں نفسیاتی اثر لے کے پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ بیماری کو کھینچنے کی بات ہے۔ جن کا امیون سسٹم، قوت مدافعت اچھی ہے، اور جو خوب مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، انہیں تو ویسے ہی وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو جتنی ہم سنسنی اور پریشانیاں پھیلائیں گے، ہم اعصابی طور پر کمزور ہو کے زیادہ موقع فراہم کریں گے بیماری کو آنے کا۔ تو بھائی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی بیماری لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی، اور کسی کے مقدر میں اگر بیماری نہیں لکھی تو نہیں آئے گی۔ جیسے اگر کسی کے مقدر میں ایکسیڈنٹ کا ہونا لکھا ہے، وہ سیٹ بیلٹ بھی لگا لے، وہ سارے کام کر لے، گاڑی میں بھی ایئر بیگ لگاؤ، اور اگر اس کی موت ایکسیڈنٹ سے آنی ہے، جیسے لیڈی ڈیانا کی آئی تھی نا، ایکسیڈنٹ سے آئی تھی، اس کی گاڑی ہماری گاڑیوں سے تو اچھی ہوگی نا، کہ جی اتنے 100 یا 120 کلومیٹر پہ جا کے بھی کہیں جا کے ایکسیڈنٹ ہو تب بھی کچھ نہ ہو۔ ہماری گاڑیوں میں تو صرف ایک ایئر بیگ لگے ہوتے ہیں، وہ تو اس سے آگے کی گاڑی تھی، لیکن اگر اللہ نے لکھی کسی کی ایکسیڈنٹ میں ہے تو وہاں آنی ہے، تو پھر بھی ڈر رہے کیا؟ اور صحابہ کرام طاعون میں شہید ہوئے، اور کورونا کیونکہ پھیپھڑے اور اندر پیٹ کی بیماری ہے، اس طرح کی وبائی بیماری میں اور پیٹ کی بیماریوں میں اس طرح سے چلے جانا، انشاءاللہ قیامت کے دن شہادت کے شہداء کے درجے میں کھڑے ہوں گے، اور شہداء کی موت ہے۔ صحابہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں شہید ہوئے، اور صحابہ طاعون میں شہید ہوئے۔ تو بھائی اگر بیماری آ بھی گئی کسی کو تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی،
اس بیماری میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ملے گی، ڈرنا کیوں ہے؟ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر توکل بھی بہت ضروری ہے۔ تو انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اس طرف ہماری توجہ جو ہے نا وہ من حیث القوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہی عافیت چاہیے۔ حفاظت کی جو دعائیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، باوضو رہیں، اللہ بہت مہربانی فرما دے۔ صرف کرونا سے تو نہیں بچنا، ہم نے تو تمام بیماریوں سے بچنا ہے۔ تو تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم جنک فوڈ کو چھوڑیں، وہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا۔ ہم سنت غذاؤں پر آئیں، نبی علیہ السلام نے کیا کھایا اس کے اوپر تحقیق کریں، سادگی پر آئیں، سادہ غذاؤں پر آئیں۔ تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں جو حدیث کے اندر آتی ہیں، چبا چبا کے کھانا، کم کھانا، ان ساری چیزوں کو اختیار کریں۔ تو اچھی صحت اور اچھی زندگی گزارنا یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ دروازے بیت اللہ کے بند، موجہ شریف کے بند، مدارس بند، قرآن کی تعلیم بند، حدیث کی تعلیم بند، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں اللہ کے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ بہت زیادہ گھروں میں توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوں، راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ مہربانی کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم بہت سمجھدار تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ابھی وہ آ ہی رہا تھا، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ نے پوری قوم کو بچا لیا۔ آج پوری امت اگر توبہ کرے گی اللہ پوری امت کو بچائیں گے۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ حدیث میں جو باتیں ملتی ہیں، فرمایا جب قوم بے حیائی میں آگے بڑھتی ہے تو ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھیں۔ ہم دیکھیں بے حیائی کے تو سارے ریکارڈ ہم نے توڑ دیے، ہماری شادیاں بے حیائی کا اعلیٰ نمونہ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جو وہ اسباب قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہم ان کو بھی اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔